أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو اعراض کرے پھرے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے، الا ما سفیہ نفسہ، مگر وہی جس نے احمق بنایا اپنے آپ کو. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے ان کو منتخب کیا، ان کو چن لیا، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہے. سابقہ آیات میں ملت ابراہیمی کے بنیادی اصول اور ان کے اتباع کی تاکید اور ان سے انحراف کی خرابی کا بیان ہے، جس میں یہود و نصارہ کے اتباع ملت ابراہیمی کے متعلق دعووں کی تردید اور صرف ملت اسلام کا ملت ابراہیمی کے مطابق ہونا اور دین اسلام کی حقیقت اور یہ کہ وہ تمام انبیاء کا مشترکہ دین ہے، یہ بیان کیا گیا ہے. مذکورہ آیات میں انبیاء علیہم السلام کا اپنی اولاد کی دینی اور روحانی تربیت کی طرف خاص توجہ اور اہتمام کرنا ذکر کیا گیا ہے. پہلی آیت میں ملت ابراہیمی کی فضیلت اور اسی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دنیا اور آخرت میں شرف اور بزرگی بتلا کر ان کی ملت سے انحرافی کو احمقانہ کام بتلایا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَا سَفِهَ نَفْسَهُ، یعنی ملت ابراہیمی سے روگردانی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس میں ذرا عقل نہ ہو، کیونکہ یہ ملت عین دین فطرت ہے. کوئی سلیم الفطرت انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا. آگے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ اس ملت کا شرف اور فضیلت اس سے ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ نے اسی ملت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں عزت اور بزرگی عطا فرمائی، اور آخرت میں بھی دنیا کی عزت اور بزرگی کا مشاہدہ تو ساری دنیا نے کر لیا کہ نمرود جیسا صاحب اقتدار بادشاہ اور اس کی قوم اس اکیلے بزرگ کے خلاف کھڑی ہوئی اور اپنے اقتدار کے سارے عوامل ان کے خلاف استعمال کر لیے. آخر میں آگ کے ایک بڑے انبار میں ان کو ڈال دیا گیا، مگر دنیا کے سارے عناصر اور ان کی طاقتیں جس قدرت والے کے تابع فرمان ہیں، اس نے سارے نمرودی منصوبوں کو خاک میں ملا دیا، آگ ہی کو اپنے خلیل علیہ السلام کے لیے گلزار بنا دیا، اور دنیا کی ساری قومیں ان کا لوہا ماننے پر مجبور ہو گئی. دنیا کے سارے مومن اور کافر یہاں تک کہ بت پرست بھی اس بت شکن کی عزت کرتے چلے آئے. مشرکین عرب بہرحال اولاد ابراہیم علیہ السلام تھے. بت پرستی کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت اور عظمت پر جان دیتے تھے اور انہی کی ملت کے اتباع کا دعویٰ کرتے تھے، اور ملت ابراہیمی کے میٹھے میٹھے کچھ آثار ان کے عمل میں بھی موجود تھے، جیسے حج عمرہ، قربانی، مہمان نوازی انہی کے باقیات صالحات تھے. اگرچہ جہالت نے ان کو بھی مسخ کر دیا تھا، اور یہ نتیجہ اس خداوندی خداوند کا انعام ہے جس کی روح سے خلیل اللہ علیہ السلام کو امام الناس کا خطاب دیا گیا کہ انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم اور ملت ابراہیم علیہ السلام کے اس قہری غلبہ کے علاوہ اس کی مقبولیت اور فطرت انسانی کے عین مطابق ہونا بھی دنیا کے سامنے آ چکا تھا، اور جس میں کچھ بھی عقل و فہم تھی وہ اس ملت کے سامنے جھک گیا تھا. یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے دنیاوی شرف و بزرگی کا ذکر تھا. آخرت کا معاملہ جو ابھی سامنے نہیں، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام قرآن کی اس آیت میں واضح کر دیا کہ جس طرح اللہ تعالی نے ان کو دنیا میں عزت و فضیلت عطا فرمائی،
اسی طرح آخرت میں بھی ان کے درجات عالیہ مقرر ہے۔ اس کے بعد کی جو دوسری آیت ہے اس کے اندر ملت ابراہیمی کے جو بنیادی اصول ہیں وہ ذکر کیے جائیں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق اور صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔